السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں فوجی سربراہوں نے علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے کہا کہ مسلح جارحیت کے خلاف پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے جارحیت کی تو پاکستان ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہوا۔ دونوں فوجی سربراہان کا علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع پر تبادلہ خیال۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے مسلح جارحیت کے خلاف جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ ایرانی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایرانی آرمی چیف کا اسرائیل کے خلاف حمایت پر پاکستان کا اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں پنجاب کی نظر ثانی شدہ لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام کو شامل کیا جائے گا۔ ایکنی کے اجلاس میں پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق منصوبہ بھی زیر غور آئے گا۔ پبلک ایسٹس مینجمنٹ گائیڈ لائنز 2024 کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اکانومک گروتھ سے متعلق پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے اس وقت آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پبلک ایسٹ مینجمنٹ گائیڈ لائنز 2024 اور پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے اور اجلاس میں پنجاب کی نظر ثانی شدہ لیپ ٹاپ اسکیم اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے منصوبے زیر غور ہوں گے۔ پبلک ایسٹس مینجمنٹ گائیڈ لائن 2024 اور پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی پروگرام بھی زیر غور ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اجلاس کی صدارت ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے رضوان عباسی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ یہ رضوان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آج قومی اقتصادی کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس آج دوپہر 3:30 بجے منعقد ہوگا اور اجلاس کی جو صدارت ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے اور اجلاس میں جو 8 نکاتی ایجنڈا ہے اس کی جو منظوری ہے اس کے لیے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا 8 نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں جو پاکستان بھر سے جو معاملات ہیں جس میں انتہائی اہم نوعیت کا جو پنجاب ہے، پنجاب کے نظر ثانی شدہ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس پروگرام کو شامل کیا گیا ہے۔ اپ اسکیلنگ گرین پاکستان جو منصوبہ ہے اس کی نظر ثانی شدہ جو منظوری ہے وہ بھی اس اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔ ایکنک اجلاس میں پاکستان میں جو اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق منصوبہ ہے وہ بھی زیر غور آئے گا اور اس کے علاوہ پبلک اسٹیٹس جو مینجمنٹ گائیڈ لائنز برائے 2024 ہے اس کی بھی منظوری کے لیے ایجنڈے میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اجلاس میں اکنامک گروتھ سے متعلق جو پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی منصوبہ ہے وہ بھی ایکنک میں شامل ہے اور ایکنک اجلاس میں جھل جو بیلا روڈ کی جو بحالی ہے اپ گریڈیشن ہے وہ منصوبہ بھی ایجنڈے میں منظور ہے اور یہ آج کا جو اجلاس ہے یہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے اور اس کی جو صدارت ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سوات میں دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران ہوٹل مالکان نے پولیس و انتظامیہ کے ساتھ شدید مزاحمت کی اور ہاتھا پائی ہوئی، جبکہ پی ڈی ایم کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں اب تک 45 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ملک بھر میں قیامت ڈھا دی۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں اب تک 45 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پنجاب میں 13، خیبر پختونخوا میں 21 افراد حالیہ بارشوں میں جان سے گئے۔ حالیہ بارشوں میں سندھ میں 7 اور بلوچستان میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سوات سانحہ میں اب تک 13 لاشیں نکال دی گئی ہیں، ایک کی تلاش جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 7 مرد، 5 خواتین اور 8 بچے اور زخمیوں میں 6 مرد، 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ ایبٹ آباد 3، مانسہرہ 1، مالاکنڈ 1، شانگلہ 1، چارسدہ میں 1 فرد جاں بحق ہوا۔ بارشوں سے اب تک 57 گھروں کو نقصان پہنچا، 6 مکمل تباہ اور 51 کو جزوی نقصان پہنچا، 6 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سوات میں دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران ہوٹل مالکان نے پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ شدید مزاحمت کی اور ہاتھا پائی ہوئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مزاحمت کرنے والے افراد کو موقع سے ہٹا دیا۔ مانسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہنگامی اقدامات جاری
जारी। PDMA के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 को 2000 लाइफ सेविंग जैकेट्स फराहम कर दी। हसास अजला में पहले ही 1200 लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। मजीद 10,000 लाइफ जैकेट्स के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत के इलाके कलीजड़ की डैम में डूबने वाले वाक़े में 3 बच्चियों में से 2 को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि एक 10 साला बच्ची जाम बहक हो गई। लेवीज़ राय के मुताबिक जाम बहक बच्ची की लाश निकाल ली गई है। तमाम बच्चियों का ताल्लुक कलीजड़ की ज़ियारत से बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें मकामी अफराद और लेवीज़ फोर्स ने हिस्सा लिया। वाक़े के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। दूसरी जानब मुल्तान की फैमिली को सैर व तफरी का शौक मौत की वादी में ले गया। 3 बहनें और नन्ही भांजी बलूचिस्तान के इलाके योब में सैलाबी रैली में डूबकर जान की बाजी हार गई। अहले खाना का कहना है कि जाम बहक बहनों में निमरा, अम्बरीन शमीम और नन्ही भांजी रामीन शामिल है। कराची में 2 दिन बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हो गए। लियारी मोसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप और बेटी जाम बहक, जबकि खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मंजूर कॉलोनी गली नंबर 1 में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाम बहक, जबकि बाप और एक बेटा जख्मी हो गए। न्यू कराची सेक्टर 11J में घर में करंट लगने से 40 साला गुलफाम, गोली मार फिरदौस कॉलोनी में दुकान में करंट से 22 साला मीरजान, साइट एरिया लेबर स्क्वायर कंपनी में करंट लगने से 22 साला कामरान, सरजानी खुदा की बस्ती में घर में करंट लगने से 21 साला अहमद, जबकि कुरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से 17 साला मुदस्सिर जाम बहक हो गया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश हादसात में 8 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक, जबकि 27 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाहौर के दारोगे वाला इलाके में छत गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। शीराकोट में दीवार गिरने से एक शहरी जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। लाहौर के ही कटार बंद रोड पर दीवार गिरने से 25 साला नौजवान जान से गया। नौशहरा विरका में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाम बहक। नंदीपुर गुजरांवाला में 20 साला नौजवान करंट लगने से जाम बहक हुआ। शेखुपुरा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाम बहक हुआ। एबटाबाद के गलियात में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में कई सड़कें बंद हो गई। सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरियाई सवात में डूबने वाले 2 अफराद का हाल लापता हैं। मजमूई तौर पर अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हैदराबाद में दरियाई सिंधल मंजर के मकाम पर 2 अफराद नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों ने डूबने वाले अफराद में से एक की लाश निकाल ली है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 22 साला रानू सोलंकी की लाश निकाल ली है। दूसरी शख्स 16 साला रहमान की तलाश जारी है। जदीद आलात की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। डूबने वाले अफराद जामशुरू जिला के रिहायशी हैं, जो दरिया में नहा रहे थे कि डूब गए। पेशावर से खबर दें, हसास तनसीबात पर हमले की मनसूबा बंदी बेनकाब, खुदकुश हमलावर और हैंडलर हलाक। CTD पेशावर के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाला खुदकुश हमलावर मारा गया। दहशतगर्दों से असलहा, खुदकुश जैकेट, बारूद बरामद। फितनल खारिज गिरोह के 2 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त मुनीर अहमद के नाम से हुई है। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सदर मैक्रोन ने गुफ्तगू के दौरान जोर दिया कि ईरान को चाहिए कि वो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA को अपना काम दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे, ताकि बैनुल-अक़वामी निगरानी बहाल हो सके। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए, ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। आइंदा किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जामे माहिदा मुमकिन हो सके। हैदराबाद में पुलिस ने थाना 20 सेक्शन की हद से खुद को हसास इदारों का ऑफिसर कहलवाने वाले शख्स को प्राइवेट गार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से एक रिव्यू डाला और जिमनी गाड़ी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम ने हसास इदारों का नकल कार्ड दीगर दस्तावेज बनाए रखे थे। ये मुलजम इस नौयत के केस में थाना कैंट पर 2021 में गिरफ्तार हुआ था। मुलजम के खिलाफ मुकदमा थाना 20 सेक्शन पर दर्ज कर दिया गया है।
ناظرین، ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد مشہد سے پہلی پرواز کی کراچی آمد۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ایران کی سرکاری اعلان کی پہلی پرواز 16 روز بعد مشہد سے کراچی پہنچی۔ ایران کی سرکاری اعلان کی پرواز نے رات 1:13 پر کراچی لینڈ کیا۔ ایران کی سرکاری اعلان کی واپسی کی پرواز کراچی سے تہران کے لیے شیڈول ہے۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 47 افراد شہید ہو گئے، جن میں امداد کے متلاشی افراد اور بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ کے دوران غزہ میں غذائی قلت کے باعث کم از کم 66 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں کم از کم 56,500 افراد شہید اور 1,33,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ کراچی بندرگاہ پر ازبک سامان کے لیے خصوصی گودام قائم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ازبک مصنوعات کے لیے کراچی پورٹ پر ایک نیا برآمدی گیٹ وے قائم کرنے کے حوالے سے اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ازبکستان کے سفارتخانے کے تعاون سے ازبک تاجروں کے وفد نے کراچی بندرگاہ کا دورہ بھی کیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مطابق ازبک وفد نے بندرگاہ کی انتظامیہ اور لاجسٹک کمپنیوں سے ملاقات کی ہے اور انفراسٹرکچر، کسٹم اور ٹرانزٹ کے طریقہ کار پر بات چیت کی ہے۔ بندرگاہ کی انتظامیہ نے ازبک مصنوعات کی قبولیت کے لیے تمام ضروری شرائط موجود ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بندرگاہ کی انتظامیہ نے ٹیکسٹائل، پھل، سبزیاں، چمڑے، کیمیکلز اور تعمیراتی سامان میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ تاجروں کو کنٹینرز، فلیٹ، ڈیجیٹل کسٹمز اور کارگو ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں بھی شیعہ مسلم کمیونٹی یونان کے زیر اہتمام محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس ایتھنز کے مرکز سے شروع ہو کر اہم شاہراہوں سے گزرتا ہوا یونانی پارلیمنٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے ظفر ساحی سے۔ جی، دنیا بھر کی طرح یونانی دارالحکومت ایتھن میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے آج جو مرکزی جلوس ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ مرکزی جلوس ایتھن کے جو مرکزی پارک ہے پلاتیا کوجیا، وہاں سے یہ جلوس جو ہے وہ ماتمی جلوس جو ہے شروع ہوا ہے اور ایتھن کی عام سڑکوں سے ہوتا ہوا یہ اس وقت جلوس یونانی پارلیمنٹ کے سامنے پہنچا ہے۔ اس جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یہاں کے جو اراکین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی کربلا کے اندر دی ہوئی قربانیوں کو آج یاد کیا اور جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے سر جو ہے وہ کٹوائے ان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ مسلم کمیونٹی کے اراکین جو ہے وہ موجود ہیں۔ شاندار الفاظ میں حضرت امام حسین اور ان کے جو رفقاء ہیں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ منصوبے کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں کہا، میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات اہم ترجیح تھی۔ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ انتھک محنت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اصلاحات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے وزیر توانائی اور ان کی ٹیم کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی کے شعبے میں منتقل کیا۔ کرپشن مافیا کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کریں گے۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منسٹر آف پاور اور ہمارے ٹاسک فورس بجلی کے انہوں نے بے پناہ محنت کی، بے پناہ، اور وہ پاکستانی آئی پی پیز، مینلی پاکستانی انویسٹرز، ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی ہارڈ نیگوشیشنز کی، جو کہ ایک بہت دشوار کن مرحلہ تھا۔ وزارت پاور نے، منسٹر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اور ٹاسک فورس نے، وہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تیزی سے نیچے گر رہی تھیں، تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ عوام کو اس کا فائدہ جو ہر 15 دن کا ہوتا ہے فائدہ یا اس میں اضافہ ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دی پرائسز آف آئل ان انٹرنیشنل مارکیٹس، اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے۔ اور اس طرح
2 लाख से जायद हाजिर सर्विस रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और बेवाओं ने 7 माह में 12 अरब रुपए से जायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की। रवां माली साल के पहले 7 माह जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक 12 अरब रुपए से जायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। एबीएन न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों में पावर डिवीजन, वापडा, जेनको, PITC, डिस्को और NTD से मुलाजमीन शामिल हैं। कुल 2,02,118 हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं ने बिजली इस्तेमाल की। 25 करोड़ 67 लाख 22,100 यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल किए गए। मुफ्त यूनिट इस्तेमाल करने वाले सालाना 44 करोड़ 24 लाख 52,570 मुफ्त यूनिट्स के हकदार थे। 7 माह में कुल 12 अरब 21 करोड़ 34 लाख 30,313 रुपए की भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ निज़ाम को नाफिज किए जाने बारे हुकूमती दरख्वास्त पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुतालिक गौर के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है। अथॉरिटी यकसा बिजली के निरखों से मुतालिक दरख्वास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। हुकूमत ने नेपरा टैरिफ कवायद 1998 के कायदा 17 के तहत दरख्वास्त जमा कराई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुजावजा टैरिफ में सब्सिडी, इंटर डिस्कोज रेट और रेशनलाइजेशन शामिल किया जाए। मकसद मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए मसावी निर्ख मुकर्रर करना है। नेपरा के मुताबिक समात में विफाकी हुकूमत की मुजावजा दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। यकसा टैरिफ, सब्सिडी और रेट रेशनलाइजेशन पर गौर किया जाएगा। नेपरा ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर समात में शरीक होकर अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चीन के कर्ज की मुद्दत में तोसी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा। चीन का कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शल कर्जे भी रोल ओवर किए गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के ये कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। चीन का यह इक़दाम पाकिस्तान और चीन के माबेन मजबूत इक़्तिसादी शराकत का आकाश है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुश्किल माली हालात में चीन की जानिब से कर्ज का रोल ओवर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती और माली कामयाबी है। ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 रुपये अलहदा फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि ओगरा ने सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 242 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 500 से 42 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए हैं। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस, नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। इसके अलावा 1.5 मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, हस्पताल, तालीमी इदारों के लिए गैस के निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन इदारों के लिए गैस के निर्ख 3175 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। रोटी के तंदूरों के लिए गैस के निर्ख 110 रुपये से 700 रुपये तक फी MMBTU मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 3900 रुपये फी MMBTU और जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस के निर्ख 2300 रुपये फी MMBTU निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि ट्रांसफ़र जजेस केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस के ट्रांसफ़र भी मुस्तकिल करार दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तय कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी तीसरे, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आ गए। लिस्ट के मुताबिक सीनियरिटी में जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जस्टिस सरदार
رضاکار اعجاز اسحاق چھٹے، جسٹس ارباب طاہر ساتویں، جسٹس سمن رفت 8ویں نمبر پر ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس خادم سومرو 9ویں، جسٹس اعظم خان سینیورٹی میں 10ویں، جبکہ جسٹس محمد آصف 11ویں اور جسٹس انعام امین منہاس سینیورٹی پر سب سے آخری 12ویں نمبر پر ہوں گے۔ 19 جون کو سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ آئینی اور قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے دائر کردہ درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ 1 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز جوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام زیر غور ہوں گے۔ ٹرانسفر ججز کیس میں بڑی پیش رفت، صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ڈکلیئر کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت دیگر 2 ججز کی ٹرانسفر بھی مستقل قرار دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کی سینئرٹی کے تعین کا معاملہ صدر مملکت کو بھیجا تھا۔ صدر مملکت نے تعین کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینئرٹی لسٹ جاری کر دی۔ سینئرٹی لسٹ کے مطابق ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین جج ہوں گے، جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں نمبر پر، جبکہ جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ ججز کی سینئرٹی کے تعین اور عارضی یا مستقل ٹرانسفر کا معاملہ صدر مملکت کو بھیجا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ راولپنڈی میں بڑی سیاسی ہلچل، وزیراعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کے پرانے جانثار اور ناراض ساتھی چودھری نثار علی خان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم نے خیریت دریافت کی اور چودھری نثار کو مسلم لیگ نون میں واپسی کی باقاعدہ دعوت بھی دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چودھری نثار کی خیریت دریافت کی اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو لگتا ہے ہمیں بھول گئے ہیں۔ چودھری نثار نے جواب دیا، آج کل بیمار رہتا ہوں، جس پر وزیراعظم نے دعائے صحت دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو جلد صحت عطا فرمائے۔ ذرائع کے مطابق چودھری نثار نے فوری طور پر کوئی حتمی جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ وہ صحت یابی اور قریبی رفقا سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ ناظرین، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مان لو کہ تم سیاسی شعور سے آری ہو، تمہیں قوم، ملک اور قیادت کے تقاضوں کی سوجھ بوجھ نہیں، تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا ہے، اس قوم کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں۔ انڈیا نے کشمیر کی حیثیت ایسے ہی ختم کی جیسے تم نے فاٹا کو ضم کیا۔ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے قوم کے فیصلے قربان کے لیے اور دھاندلی سے آئے حکمرانوں نے پارلیمنٹ کا وقار پامال کیا۔ 18 سال سے کم عمر نکاح کو جرم قرار دے کر شریعت سے کھلواڑ کیا گیا۔ تم نے شریعت کے نکاح پر پابندیاں لگائیں اور گناہ کے راستے کھولے۔ قرآن و سنت کے احکامات پامال کیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں، عذاب آئے گا۔ ہری پور میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر وفاقی بجٹ منظور نہ ہوتا تو حکومت آرٹیکل 235 کے تحت فائنینشل ایمرجنسی نافذ کر دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ بانی PTI کی منظوری کے بعد ہی پیش کیا گیا اور اس پر مشاورت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے لیے نئی مشکل، 26 ارکان کی معطلی کے بعد اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دینے کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 105 ہے۔ 26 اراکین کی معطلی کے بعد یہ تعداد 79 رہ گئی۔ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر کم از کم 93 اراکین کے دستخط ضروری ہیں۔ معطل اراکین کی بحالی تک اپوزیشن اجلاس کی ریکوزیشن نہیں دی سکے گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔